بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ چکے ہیں کہ آج کا یہ ولاگ جو ہے، آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس سڑک کے بارے میں، اس روڈ کے بارے میں ہے۔ یہ اس وقت میں نکل رہا ہوں حاجی والا سے۔ حاجی والا کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی، آپ لوگوں نے پسند کی، بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے دیکھی دنیا بھر میں سے۔ تو آج میں حاجی والا سے اوان شریف تک جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو اس روڈ کے بارے میں بتائیں۔ یہ بنیادی طور پہ ایک لوکل روڈ ہے، چھوٹا روڈ ہے، مگر اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے ایریے میں نہ ہوں اور یہاں سے آپ کے پاس جاتی ہیں۔ ان میں کیا کیا ہے یہ آگے چل کے بتائیں گے۔ آج 22 نومبر ہے، دن ہے بدھ کا، اور سال ہے 2023۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ جو خطہ ہے یہ نیم ٹیلوں والا خطہ ہے، ٹیلیں ہیں۔ ماضی میں یہ جو ایریا تھا اس کے اندر کاشتکاری نہ ہونے کے برابر تھی، اور زیادہ تر جو اس ایریا کے اندر زمین تھی وہ بنجری ہوتی تھی۔ بہت کم ایسے ایریاز تھے جہاں پر کنوؤں کے ساتھ جو کاشتکاری ہوتی تھی۔ اب تو خیر زمین کے اندر بور کر کے تو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور گندم بھی یہاں پر اچھی خاصی کاشت ہو چکی ہے، ہوتی ہے۔ گندم کے علاوہ سرسوں ہے، سرسوں کے علاوہ یہاں پہ عام روٹین کا باجرہ ہے، اور باجرہ کے علاوہ دیگر چارہ جات جو ہیں وہ ہیں۔ اور کچھ ایسے لینڈ لارڈ جو ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی زمینیں تاحال یہاں پر جنگل کا جو نظارہ ہے وہ پیش کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوں گے تو ان کو برابر کریں گے۔ برابر کرنے کے بعد پھر وہ اپنا پیٹر شیٹر لگائیں گے، یا انجن لگائیں گے، موٹر لگائیں گے، پھر آگے چل کے ان کا کام جو ہے وہ چلے گا۔ یہ روڈ جو جس پہ آپ کو لے کے جانا ہے یہ قریباً کوئی 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس 15 کلومیٹر کے اندر زیادہ جو رقبہ رہے گا وہ حاجی وال اور حاجی والا کے علاوہ کڑیاں والا۔ یہ دو بڑے گاؤں ہیں یہاں پر۔ ان دو گاؤں کا جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے آگے جو گاؤں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے آگے پھر جو ہے اوان شریف کا ہے۔ اوان شریف بھی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ یہاں جو اس خطے کے اندر چیز کاشت ہو رہی ہے وہ آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے یہ والا فروٹ جو ہے وہ نہ کھایا ہو۔ اب یہ فروٹ کیا ہے اس کی بات آگے چل کے کرتے ہیں، اور یہ کیوں ہم میں سے ہر ایک نے کھایا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ فروٹ کیا ہے؟ یہ فروٹ پہ زمین پر بیل کی شکل میں اگتا ہے، اور بیل پر جو اگتا ہے تو پھر یہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد پھر اس کو یہاں سے منڈی تک لے جایا جاتا ہے، اور منڈی سے بہت سے مختلف پروسیس میں سے گزرتے ہوا ہم میں سے ہر ایک بندہ اس کو تقریباً کھا چکا ہے، چکھ چکا ہے، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں۔ اگر بات کریں تو یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر، یعنی حاجی والا سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کڑیاں والا کا پہلا چوک ہے۔ کڑیاں والا کے ایک طرف جو ہے جو اس کا مشرق سے لے کے مغرب کی طرف، یعنی شمال والی سائڈ چھوڑ کے، شمال مشرق والی سائڈ چھوڑ کے باقی جو 3 سائڈیں بنتی ہیں اس پہ ایک بائی پاس ہے دائرے کی شکل میں۔ ہم یہاں سے بائی پاس تک پہنچیں گے، اور بائی پاس سے سیدھا اگر جائیں تو کڑیا والا میں جائیں گے، اور الٹے ہاتھ پہ ہم مڑیں گے، اور یہ راستہ جو ہے ہمیں اوان شریف لے جائے گا۔ اگر سیدھے ہاتھ تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں پہ کڑیا والا سے پہلے جو گاؤں ہے وہ اب تو خیر مکس ہو چکا ہے کڑیا والا کے ساتھ، اسے کہتے ہیں مالو وال۔ اب یہ ایک مالو کون تھی، اس کے بال کیا تھے، یہ وال کیا تھے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے۔ مالو وال کے علاوہ یہاں سے اگر سیدھے ہاتھ پہ مڑیں تو واپس گجرات کی طرف نکل جائیں گے۔ ہم نے الٹے ہاتھ مڑنا ہے یہ اس سائڈ پہ۔ یہ ہمارا راستہ جو ہے یہ کڑیاں والا کے مغرب کی سائڈ سے گزر رہا ہے، اور یہ ایک نیم دائرے کی شکل میں گزرتا ہے، اور اس دائرے کے سیدھے ہاتھ پہ اگر آپ تھوڑا سا فاصلہ کریں، کوئی 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ کریں تو کڑیاں والا گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، بلکہ اس یہاں پہ پولیس اسٹیشن بھی ہے، بچوں کا ہائی اسکول ہے، بچیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ اور الٹی سائڈ پہ اگر بات کریں تو کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے اوان کہا جاتا ہے۔ اوان پورہ کہہ لیں تب بھی، اوان کی کالونی کہہ لیں تب بھی۔ اس سے آگے راستہ جاتا ہے جلال پور صوبتیاں پر۔ درمیان میں جو 2 گاؤں ہیں وہ ڈینڈا کے نام سے ہیں۔ اب ڈینڈا خرد، ڈینڈا کلاں، اس سے آگے ہم جس چوک میں ابھی پہنچنا ہے
اس چوک میں سے پھر سیدھے ہاتھ پہ جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے کڑیاں والا میں، بچوں کا کالج ہے، بچوں کا کالج کے علاوہ باقی آگے آبادی ہے۔ الٹے ہاتھ پہ جو راستہ جاتا ہے وہ جاتا ہے ڈھینڈا کی طرف، اور ڈھینڈا سے آگے جلال پور سوپتیاں ہیں۔ راستہ جو ہے یہ بارش میں اور بارش کے علاوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ایریا کے اندر آپ ایک طرف چلتے جائیں، دوسری طرف سے گاڑی گزر جائے گی۔ کچھ ایریاز جو ہیں وہاں پہ آپ کو سنگل روڈ ملے گا۔ یہ روڈ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو پیٹرول تو مل جاتا ہے تقریباً، گیس نہیں ملتی اس ایریے میں اگر کوئی گیس والی گاڑی والا آتا ہے تو۔ باقی یہاں پر کوئی بھی جو ہوٹل ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے جہاں پہ آپ رک سکیں۔ یہ روڈ جو ہے اس طرف سے کشمیر کو ٹچ کرتا ہے، یعنی اگر اس ایریا میں سے کسی نے کشمیر کے اندر داخل ہونا ہو تو یہ وہ روڈ ہے جس کے اوپر سے گزر کر آپ کشمیر میں جا سکتے ہیں۔ روڈ کی سنسانی یا روڈ کے اوپر آپ کو یہ سارے کا سارا جو پھیکا پان ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس موسم میں سبزہ نہیں ہوتا۔ نومبر کا مہینہ ہے، یہاں پہ جو سبزہ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا، گندم چھوٹی ہے، گندم جب تک بڑی ہوگی پھر ایک دفعہ یہ روڈ جو ہے وہ لہلا جائے گا گندم کے ساتھ ہی۔ گندم کے علاوہ جو درخت ہیں ان میں سے کیکر تو جو ہے اس کے اوپر اس وقت تک پتے ہیں، کچھ ایسے درخت ہیں جن کے پتے گر چکے ہیں، اور باقی جو زمین ہے وہ اس وقت تک خالی ہے کیونکہ باجرہ کی فصل ہوتی ہے یہاں پر، اور باجرہ کی فصل کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ چارہ جات ہوتے ہیں چھوٹے موٹے۔ یہ ایک چوک ہے جی، یہاں سے اگر سیدھے ہاتھ پہ مڑیں تو پھر ہم کڑیاں والا میں جائیں گے، اور الٹے ہاتھ میں جائیں تو یہ جلال پور سوپتیاں چلا جاتا ہے، اور سیدھے ہم جائیں گے امان شریف کی طرف۔ یہاں سے کوئی تقریباً ہارڈلی 10 کلومیٹر آگے امان شریف رہ گیا ہے۔ راستہ جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اور اس راستے میں کہیں پہ جو سامنے سے آنے والا ہے اس کو بھی راستہ دینا ہے۔ جندر سے آگے اجنالہ ہے، اور اجنالہ سے اگر سیدھے ہاتھ بات کریں تو پھر خانپور ہے، اور اس سے آگے بالکل فرنٹ پہ بات کریں تو کوانک وغیرہ، اور الٹے ہاتھ پہ اگر جائیں تو جلال پور سوپتیاں ہیں۔ دن میں یہاں پہ اچھا خاصا گھومنے کا ماحول ہے، جنگل بھی ہے، اس کے علاوہ کھیت بھی ہیں، کھیتوں کے علاوہ گاؤں بھی ہیں، دیہات بھی ہیں۔ رات کا جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اتنی آبادی والا نہیں ہے، سنسان ہے، تو اس میں تھوڑا سا جو ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ رات کو یہاں پہ نہیں۔ باقی دن کے وقت آپ کچھ بھی کہیں پہ بھی گھوم رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں۔ لیکن ان دنوں چونکہ آپ کو بتایا کہ فصل جو ہے وہ گندم کی کاشت ہو چکی ہے، ابھی چھوٹی ہے، تھوڑی سی بڑی ہو جائے تو پھر تو یہ آپ کو علاقہ جو ہے وہ احاطہ علاقہ نظر آئے گا۔ اب چونکہ خالی ہے، اور بلکہ اس کی جو آپ کو اتنا سونا سونا لگ رہا ہے تو اس کی وجہ بنیادی طور پر یہاں سے الٹے ہاتھ پہ جو راستہ ہے وہ جاتا ہے جی اجنالہ کی طرف، اور سیدھے ہاتھ پہ جو راستہ ہے وہ واپس چھالے چلا جاتا ہے۔ چھالے کا یہاں سے نظر آتا ہے، اور اس کی جو مسجد ہے اور اس کا جو درگاہ ہے وہ یہاں سے نظر آتی ہے، وہ بالکل سامنے یہاں پہ اس وقت تک، چونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے، تھوڑا بہت فوگ کا بھی ہے، تو آپ اگر یہاں پہ آئیں تو یہ ایریا جو ہے آپ کے لیے زبردست۔ یہ دیکھیں پانی اوپر سے کہیں سے آیا ہے، اور یہاں پر یہ پانی سڑک پر موجود ہے۔ یہاں اس چوک سے ہم نکلیں گے تو ہم ایک قسم کا کڑیاں والا کا علاقہ جو ہے اس کو چھوڑ چکے ہوں گے، کڑیاں والا جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اجنالہ لے کے جائے گا آپ کو۔ اب ہم جائیں گے آگے، اس سے آگے جو 2 گاؤں ہیں ان میں ایک تو ہے جی کھاریاں آ جاتا ہے یہاں پر، اگر آپ لوگوں نے کھاریاں دیکھا ہوا ہے جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے تو ایک کھاریاں یہاں پر بھی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ قدیم کھاریاں یہ والا ہے یا وہ والا ہے، لیکن یہ بھی کھاریاں کا نام ہے اس گاؤں کا، اور اس گاؤں کے ساتھ آگے جو ہے وہ کھٹانا ہے۔ ناظرین یہاں پر سیدھے ہاتھ میں کوئی 500 میٹر کے بعد جو ہے وہ نیم دریا قسم کا جو ہے وہ دواڑا ہے، اور اس دواڑے کے اس پار جو ہے ہزارہ مغلاں ہے، اور یہ یہاں سے اگر گزر رہے ہوں تو ہزارہ مغلاں جو ہے وہ یہاں سے نظر آتا ہے۔ ایک جو چیز اس ایریا کے اندر آپ کو باقی ایریاز میں سے یا باقی علاقوں میں سے الگ ملے گی، وہ یہاں پر مانڈے ہیں۔ مانڈے کی چیز ہے وہ آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یا پھر آپ کمنٹس کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا۔ جس فروٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے، وہاں پہ کھیتوں میں اس کے ڈمپ پڑے ہوئے تھے، وہ ٹرکوں میں لوڈ کرنا ہے، چلے جانا ہے۔ یہاں پہ چونکہ یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے یہ بارشی علاقہ، برساتی علاقہ ہے، یہ بارانی علاقہ ہے۔ کچھ جگہوں پہ بور شور کر کے پانی جو ہے اس کو نکالا گیا ہے، اس کا استعمال کیا گیا ہے، مگر زیادہ تر ایریاز جو ہیں وہ اس میں بارش، یہ سنگل روڈ ہے، اس پہ احتیاط سے چلنا ہے،
اور اس ایریا کے اندر فروٹ جو کاشت ہوتا ہے وہ بیلوں کی شکل ہوتی ہے، اس کے کھیت کے اندر اس کو بیج پھینک دیا جاتا ہے برسات کے موسم سے پہلے. پھر وہ جب برسات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی بیلیں جو ہیں اس کو بڑا کرنا شروع کرتی ہیں، اور بڑا وہ کم از کم بھی کوئی 10 کلو کا، 5 کلو سے 10 کلو تک کے وزن کا ہے. اور یہ جو ہے زیادہ تر لوگ یہاں پر کاشت کرتے ہیں. اب یہ فروٹ کون سا ہے؟ یہ ہم میں سے جن نے شادی بیاہ کے موقع پر میٹھے چاول کھائے ہیں جو کہ شادی آل والے بناتے ہیں، یا جو آپ کے گھروں کے اندر جب کھانا بنتا ہے شادی کا تو اس میں جو کھانا بنانے والے باورچی ہوتے ہیں وہ جو میٹھے چاول بناتے ہیں تو ان کے اندر جو سرخ سبز یلو کلر کا ایک فروٹ اشرفی، ویسے اس کو اردو میں تو کہتے ہیں، اور وہ فروٹ اشرفی جو ہے وہ یہاں پر اگتا ہے. اور اس کو یہاں کی زبان جو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ہے جی یہاں پہ کھاریاں. یہ چھوٹی کھاریاں یا بڑی کھاریاں، قدیم کھاریاں یا نئی کھاریاں، یہ تو یہاں کے رہنے والے ہی بتا سکتے ہیں. بٹ یہ جو گاؤں ہے جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں اسے یہاں پر کھاریاں کے نام سے پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. یہاں سے ساتھ ہی آگے جو نکلیں گے تو الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ کھٹانا ہے، اور کھٹانا بھی ایک بڑا گاؤں ہے اس ایریا کے اندر. اور سیدھے ہاتھ پر یہاں سے راستہ نکلتا ہے جو ہزارہ مغلاں کو جاتا ہے. راستہ ٹھیک ہے، آپ اگر آنا چاہیں تو جا سکتے ہیں. یہ اس سے ذرا بہتر ہے وہ راستہ، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ اس ایریا کے اندر وزٹ کرنے آتے ہیں یا گھومنے پھرنے آتے ہیں یا نہیں آتے. تو یہاں سے ہم جب نکلتے ہیں تو اس سے آگے جو چیز ہے وہ ہے وڈا پنڈ. ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا ہوگا کہ اے تے وڈیاں دا اکھان ہے یا وڈیاں دی گل ہے یا وڈیاں دی گل نہیں پڑھنا چاہیے. خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ اس سے اگلا گاؤں جو ہے اسے کہتے ہیں وڈا پنڈ. اب وڈا پنڈ کے جو کیا چیز ہے، اس کے اندر رمز کیا ہے، کب سے کب تک یہ میرے خیال میں کوئی اس ایریا کے اندر یہ جو جب گاؤں آباد ہو رہے تھے تو تب ان کے جو بڑے تھے، بزرگ تھے، ان کا گاؤں رہ گیا تھا. یہ چھوٹے بچے ادھر ادھر آ گئے تھے، تو شاید اس قسم کی کوئی اس کے اندر جو ہے رمز ہے یا تو یہ لاجک ہے. اور اس وڈا پنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے کالس کسی اور جگہ پہ ہے، یہاں پر کالس ہے. کالس بھی ایک گاؤں ہے. گاؤں جو ہے وہ سڑک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. کچھ اس کے گھر جو ہے، کچھ آبادیاں جو ہیں. ایک چیز جو ہے وہ آپ نے اس روڈ پہ ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو اس روڈ کے اوپر نشیب و فراز ہیں، یعنی کبھی یہ اوپر چڑھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کبھی یہ نیچے کھائی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ بے اعتباری اس روڈ کی ہے، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب گھوم جائے. تو اگر آپ آتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. بالکل جس کو کہتے ہیں نا اچانک موڑ آنا، اس روڈ کے اندر وہ اچانک موڑ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کسی دھیان میں ہوں اور آپ کے سامنے جو سڑک ہے وہ کہیں اور چلی جائے اور آپ کہیں اور جا رہی ہوں. یہ اب بات کرتے ہیں اس ایریا کے اندر یہ جو اگتا ہے فروٹ، یہ جس کی پروڈکشن ہے یہاں پر اس کی. تو یہ فروٹ جو ہے عام طور پر اگر یہ چھوٹے سائز کی بیلیں لگی ہوں یا یہ اپنے چھوٹے ہی عمر میں ہو تو تب یہ بالکل کدو کی بیل جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور یہ بنیادی طور پر کدو ہی کی شکل کا ایک بڑا سائز کا کدو ہوتا ہے، جس کا بعض دفعہ 5 کلو سے 10 کلو کے درمیان وزن جو ہے وہ یہاں پر دیکھا گیا ہے. اور یہ کدو عام طور پر یہاں پر جو لوکل لوگ ہیں وہ بعض اوقات بطور سبزی بھی استعمال کرتے ہیں، جو ہوٹل ہیں بڑے وہ. لیکن ایک حد تک اس سے زیادہ جب یہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہاں پہ پکانا یا گلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو پروسیس کے ذریعے بطور اس کو مربع بنا کے تو جو سبزیاں فروٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈبوں میں یا اس میں بیکری کے آئٹمز میں اس میں استعمال کیا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ کدو ہی ہوتا ہے. کدو کا بڑی سائز ہوتا ہے. گھروں میں جو کدو استعمال کیا جاتا ہے اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہوتا. یہ جو ہے چھوٹے سائز کا کدو نہیں ہوتا، ایک بڑا سائز کا پیٹھا جس کو کہا جاتا ہے. پیٹھا تھوڑا سا الگ اس کی وہ جو چیز ساخت ہوتی ہے یا جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس کا بالکل سیم کدو کی طرح ہی ہوتا ہے اور کدو سے بڑے سائز کا ہوتا ہے. اب ہم اس وقت جو گزر رہے ہیں یہ علاقہ جو ہے یہ کالس اور کالس سے آگے جو چوہان پنڈ ہے اس کے درمیان کا علاقہ ہے. اور یہاں پہ جو سیدھے ہاتھ پہ دریا ہے، دریا کے اس پار جو ہے آبادی، اگر ہم اس دریا کے اس پار نکل جائیں، دواڑے کے اس پار نکل جائیں
تو یہ والا علاقہ جو ہے یہ اس کے گاؤں جو ہے پورے پورے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ادھر کھڑے ہوں تو اس سے اس پار والے علاقے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور موسم اگر صحیح ہو، جس طرح برسات کا موسم ہے یا بہار کا موسم ہے، تو یہ سڑک ایسے نظر آتی ہے جیسے سرنگ میں سے نکل رہی ہے یا ہم سرنگ میں سے گزر رہے ہیں۔ درخت اس کے اوپر اتنے جو ہوتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے اس کی خوبصورتی تو پھر اس کے اپنے موسم میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے۔ اس کالس اور کالس سے آگے جو ہے چوہان تھوڑے سے فاصلے پہ ہے۔ یہ کالس میں سے ہم اس وقت تک گزر رہے ہیں، اور کالس سے آگے چوہان جو ہے اس سے ایک راستہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے سیدھی طرف دریا میں سے گزرتا ہوا آگے دھن کی طرف، اور بہت مشکل راستہ ہے۔ کبھی آپ کو وہاں سے ویسے شوق ہو مشکل راستوں سے گزرنے کا تو پھر ضرور گزریے گا، ورنہ وہاں پہ رسک لینا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے وہاں پہ پل بنانا شروع کیا تھا، تاحال تو وہ بنا نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ بنے گی تو پل بنے گا۔ یہاں پہ تو ہر چیز جو ہوتی ہے ہر بندے کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، جب بندہ جاتا ہے تو وہ چیز بھی چلی جاتی ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا جو ہے سلسلہ یہاں پہ بننے والے پل کا ہے۔ سامان بکھرا پڑا ہے، بس صرف فنڈ نہیں ہے۔ فنڈ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کسی اور گھر کی ہے۔ جب یہ حکومت جائے گی تو ان کے پروجیکٹس جو ہیں وہ رک جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے۔ اب وہ حکومت نہیں ہے تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ یتیم ہوئے ہوئے۔ بہرحال جی یہ تو خیر ایک پولیٹیکل چیز ہے، لیکن پولیٹیکل چیزیں بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو دھن جو ہے وہ پاکستان کا اس سائڈ سے آخری گاؤں ہے، اس سے آگے بالکل اس کی جو باؤنڈری ہے وہ کشمیر میں ہے۔ کشمیر اس سے آگے شروع ہو جاتا ہے، اور کشمیر میں جانے کے لیے یہاں سے راستے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کالس کا سکول ہے جی، انہوں نے رنگ شنگ تو کیا ہوا ہے، کچھ لکھائی بھی کی ہوئی ہے جو آپ کو شاید پڑھنے میں آسانی نہ ہو، مشکل ہے، کلر شلر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بات کریں اس روڈ پہ الٹے ہاتھ کا جو ایریا ہے، جو علاقہ ہے اس کی، تو اس میں زیادہ تر تو کھیت ہیں، کاشت کرتے ہیں لوگ اپنے اس کھیتوں کو۔ بارش شارش میں بھی ہوتا ہے کچھ پیٹر شیٹر، کچھ دواڑوں میں سے پانی لے لیتے ہیں۔ اور جو اس سے آگے گاؤں ہے وہ ہے بھروال۔ اب یہ کھیتوں میں گرا ایک گاؤں ہے، بڑا اچھا گاؤں، بہت بڑا گاؤں ہے۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے سڑک کی، یہ بارش کے بعد کافی دنوں تک اسی طرح سڑک کے اوپر پانی جو ہے، یہ سڑک سمجھ لیں بطور ندی استعمال ہوتی ہے بارش کے دنوں میں۔ یہاں پر ندی چل رہی ہوتی ہے، اوپر سے پانی نیچے کی طرف، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اگر بارش میں آپ کے اس سائڈ پہ آنا ہو تو پھر بڑے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ جو ہی آپ ایک ٹائر نیچے اتاریں گے تو ممکن ہے آپ نالی میں ہوں یا ممکن ہے آپ کھڈے میں ہوں۔ تو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ، جہاں تک آبادی ہے، آبادی کے اندر تو شاید آپ کو تھوڑا سا وہ جو ہے نا وہ انڈیکیشن ہو جائے، آبادی کے باہر کوئی پتہ نہیں چلتا کتنا بڑا کھڈا آ گیا ہے، جس میں سے ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا وہ نکالتے ہوئے گاڑی میں کچھ ٹائم لگ جائے۔ تو یہ جو سارے کا سارا یہ جی کالس، اس سے اگلا گاؤں جو ہے وہ ہے چوہان۔ چوہان جو ہے وہ گاؤں کا نام ہے، اور چوہان جو ہے وہ کاسٹ بھی ہے۔ اب یہ کالس کے بعد چوہان، چوہان سے آگے جو ہے وہ ہم مڑیں گے الٹے ہاتھ پہ، اور یہ سڑک مین جو ہے اس میں سے یہاں سے جو کشمیر کے راستے جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو رہے ہیں، اور کشمیر کے راستے جو ہیں وہ کچے بھی ہیں، اور بڑے ان کے اوپر جو ہے وہ قدرتی جو وہاں پہ دریا آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نالے وہ بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ایریا ہے وہ ایک قسم کا، دوسرے لفظ میں اگر کہیں تو بیکورڈ ہے یا سرحدی علاقہ ہے، اور سرحدی علاقوں میں اکثر کام نہیں ہوتے ترقیاتی، اندر اندر تو ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال جی آج کا یہ جو راستہ ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو اس ایریا کے اندر دوسری چیز تھی جو آپ کو بتانی تھی وہ ہے مانڈے۔ اب ایک جو چھٹی ہم استعمال کرتے ہیں منڈے، سنڈے اور منڈے، وہ اور چیز ہے۔ یہاں پہ جو مانڈے ہے وہ اور چیز ہے۔ مانڈے ایک قوم بھی ہے یہاں پر، معلوم نہیں کہ ماضی میں ان کا یہی پیشہ تھا اور اس وجہ سے وہ مانڈے کہلاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہرحال جاٹ کہلاتے ہیں، چودھری کہلاتے ہیں، لیکن مانڈے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو اس ایریا میں آنے کا، یہ ہم گزر رہے ہیں جی چوہان میں سے، اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو اس ایریا میں آنے کا
تو مانڈے ضرور پوچھیے گا کہ مانڈے کیا چیز ہے، اور کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ پریشان ہوں۔ بہرحال یہ اس ویڈیو کا سسپینس ہے۔ ایک تو آپ کو فروٹ دکھایا ہے جو کہ بہت بڑا بڑا 10-10 کلو کا جو ہے وہ آپ کو کدو دکھایا ہے، جو آپ ہر روز نہیں تو کم از کم مہینے میں ایک بار، یا فروٹ کیک آپ کھاتے ہیں تو اس میں آپ ہر روز ہر فروٹ کیک کے جو ٹکڑی ہوتی ہے اس میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تب تک آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فروٹ اگتا کہاں پہ ہے اور اس فروٹ کا مین جو پیداواری علاقہ ہے وہ کہاں پہ ہے۔ آج آپ کو دکھا دیا ہے کہ پیداواری علاقہ اس کا یہ والا جو سرحدی علاقہ ہے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے باقی علاقوں میں بھی ہو، مگر یہاں پر یہ بہت بڑا جو ہے، کیونکہ اس میں اس کو پانی کی جو ہے وہ کم ضرورت ہوتی ہے، اور پانی یہاں پر ویسے کم ہے، تو ان کھیتوں میں یہ بیج لگا دیتے ہیں، تو 3-4 ماہ کے بعد یہ جو فصل ہے یہ تیار ہو جاتی ہے، اور پھر ٹرک میں بھر کے ان کو منڈیوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ راستہ جو ہے یہ اس کو کشمیر کا راستہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں سے کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ۔ یہاں پر جو درخت ہیں ان میں کیکر تو عام ہے، کیکر کے علاوہ آم بھی شروع ہو رہے ہیں۔ آم کے سیزن میں یہاں پر آم لگتے بھی ہیں، اور یہاں کے جو دیسی آم ہیں بہت اچھے آم ہیں اور مزیدار ہوتے ہیں۔ مئی اور جون کے اندر یہاں کا آم جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ آموں کے جو درخت ہیں، جن کے 2-2 3-3 درخت ہیں لوگوں کے گھروں میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے، کچھ ایریاز آگے ہیں جہاں پر کمرشل استعمال کے لیے آم جو ہیں وہ ان کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ راستہ پھر نکل رہا ہے کشمیر کے لیے۔ یہ آگے ایک ہیر نام کا گاؤں ہے، اب پتہ نہیں یہ وہ والی ہیر ہے یا کوئی اور ہیر ہے۔ بہرحال یہاں سے جو کشمیر کے لیے راستہ نکلتا ہے، بسیں جاتی ہیں یہاں سے، اور یہ آگے کوٹ جیمل کی طرف جاتا ہے۔ یہاں سے جو امان شریف ہے وہ کوئی 1-1.5 کلومیٹر آگے ہے۔ اس ایریا میں جو لوگ اپنی زمینیں کاشت نہیں کر سکتے، یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا چھوٹی ان کے رقبے تھوڑے ہیں، تو وہ اپنی زمینوں کے اندر جو ہے وہ درخت کا بیج جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، اور اسے درخت کے جو ہیں وہ خاص طور پہ کیکر کا جو بیج ہے وہ پھینکتے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں پر آپ کو جا بجا کیکر کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ یا بڑے جھنڈ جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا رقبہ چونکہ چھوٹا، اس میں چلانا، ٹریکٹر چلانا، اس کو پلین کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا سفر جو ہے اس کے بارے میں آپ ضرور کمنٹس کریے گا۔ رہا مانڈے کیا چیز ہے، تو جو اس ایریا کے رہنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے مانڈے کیا چیز ہے، اور جو اس ایریا کے نہیں رہنے والے ان کے لیے یہ بات سسپینس میں ہے، اور وہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں مانڈے اور اس قسم کا جو فروٹ ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ اگر موسم ٹھیک ہو تو یہاں پہ یہ جو سائیڈوں پہ سرکنڈے یہ جو جلاؤ گراؤ ہوا ہوا ہے، یہی اسموک کی بنیادی وجہ ہے، اور ان لوگوں کو بندہ کیا کہے، یہ لوگ خود جو ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آکسیجن جو ہے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، اور آپ کی جو اپنی ذاتی رائے ہے اسے آپ کمنٹس کی شکل میں ضرور مینشن کریں۔ امان شریف سے ایک سڑک جو ہے وہ برنالہ کی طرف چلی جاتی ہے۔ برنالہ یہاں سے کوئی تھوڑا ہی، اتنا زیادہ دور نہیں ہے، میرے خیال میں 5 سے 10 کلومیٹر ہے برنالہ، اور برنالہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ ایک راستہ جو ہے وہ کوٹلہ عرب علی خان چلا جاتا ہے، ایک راستہ جو ہے الٹے ہاتھ پہ واپس گجرات کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو راستہ ہے یہ بیسیکلی تو کڑیاں والا اور امان شریف کے درمیان کا راستہ ہے، لیکن کڑیاں والا سے ہم جو کہ تھوڑا سا اس طرف سے آئے ہیں جسے حاجی والا کہتے ہیں، تو یہاں سے بھی یہ اگر امان شریف سے اس طرف سے بھی گجرات جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ۔ گھومنے پھرنے کے علاقہ جو ہے وہ بہتر ہے، گھومنے پھرنے کے لیے آپ ضرور آئیے اس ایریے کے اندر، لیکن دن میں آئیے۔ رات جو ہے وہ آپ گجرات میں رہ سکتے ہیں، گجرات سے اس طرف رات رہنا جو ہے یہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے لیے کچھ دیسی سے ہوٹل ہیں، لیکن کوئی وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ اچھے طریقے سے کھانا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امان شریف سے اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں۔